جی حضور، میرا سوال ہے کہ جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں اور ان کی شادی ہوتی ہے تو آئلی زندگی کے متعلق ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، لیکن اگر والدین بھی بعد میں کبھی انہیں آئلی معاملات میں کچھ نصائح کریں تو بعض بچے اسے اپنی زندگی میں مداخلت سمجھتے ہیں۔ نہ کیا کریں مداخلت، کس نے کیا کریں؟ سوال ہے کہ اگر بچوں کی صحیح تربیت ہے، بچوں کو اسلامی تعلیم کا پتہ ہے، بچوں کا دین کا پتہ ہے، تو ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور ان کی بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں مختلف خطبوں میں، تقریروں میں، بلکہ جلسے کے دنوں میں نے مختلف حقوق پچھلے 2 سال سے 3 سال سے بیان کیے ہیں۔ انہوں نے بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، خامد کے حقوق سب بیان کیے ہیں نا۔ ان سے کہو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ایک احمدی مسلمان ہو تو تمہیں کونسلنگ تو ہوگی اچھے تعلق رکھنے کے لیے، اس پہ تم عمل کرو، لیکن اس کے بعد اگر وہ دین پہ چل رہے ہیں اور ماں باپ کہتے ہیں نہیں ہمارے مطابق تم چلو، جو ہم کہتے ہیں وہ کرو، بیوی کو تم کہو کہ تم روز اٹھ کے اپنی ساس کو سلام کیا کرے یا ساس کے گھر میں آ کے رہے، اپنے گھر میں نہیں رہنا، تو یہ غلط چیزیں ہیں۔ ان کے معاملات میں دخل دینا نہیں چاہیے۔ جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کے معاملے میں کیوں دخل دیتے ہیں؟ آپ جو خود تھے تو آپ کو بھی پسند نہیں تھا کہ ماں باپ آپ کے معاملے میں دخل دیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ شادی نہ بھی ہو، ویسے یہ جوانی میں قدم رکھتا ہے کہ انسان، اور اس معاشرے میں جو کھلا معاشرہ ہے یورپ کا یا مغرب کا یا ترقی یا سو کال ترقی یافتہ لوگوں کا، اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جوان ہو گئے، 18 سال ہماری عمر ہوگی، ہمارے معاملے میں دخل نہ دو، ہم آزاد ہیں، جو مرضی کریں۔ تو بچپن کی تربیت اگر ایسی ہے کہ وہ دین کی باتیں سنیں تو کونسلنگ کا بھی فائدہ ان کو ہوتا ہے۔ ہاں، ورنہ ایک کونسلنگ ایک ہوتی ہے، اچھا یہ تمہارے حقوق ہیں اسلام نے رکھے، یہ تمہاری بیوی کے حقوق ہیں اسلام نے رکھے، ان پہ تم عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہیں جو ان حقوق سے بڑھ کر حقوق ادا کرنے والے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ سارا ہمارا پورا ماحول ہی بگڑا ہوا ہے، چند ایک ہوتے ہیں بگڑے ہوئے، تو ان کو تربیت بچپن سے ہو گئی ہے صحیح تو وہ نہیں بگڑیں گے، اور اگر بچپن سے نہیں ہوئی تو پھر آپ کے جوانی میں جا کے ان کے معاملے میں دخل اندازی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ مزید خراب کر رہے ہیں، اپنے سے دور لے کے جا رہے ہیں، وہ آپ سے بھی دور جائیں گے، دین سے بھی دور جائیں گے۔ اس لیے ان کے معاملات میں دخل نہ دیں، چھوڑیں ان کو ان کے حال پہ، اور ان کے لیے دعا کریں۔ حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ بچوں کے لیے بھی تم اتنی دعا کرو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے دعا کرو، اور سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیک تربیت کرے اور اپنا نمونہ دکھاؤ۔ اگر آپ کا میاں بیوی کا نمونہ نیک قائم ہوگا بچوں کے سامنے تو بچوں کو ایک مثال سامنے ہوگی۔ اگر نہیں ہوگا تو کہیں گے اپنے آپ کو سنبھالیں، ہم ہی کیا نصیحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان کی تربیت کے بجائے نا جوان ہو گئے ان کو چھوڑیں ان کے حال پہ، کونسلنگ ہو گئی، اب میاں بیوی کو اپنی زندگی گزارنے دیں، آپ اپنے زندگی گزاریں اور اپنے نمونے قائم کریں۔ بڑے ہو کے بھی اب جب اپنی مثال قائم کریں گے ان کے سامنے تو وہ خود دیکھ لیں گے کہ یہ مثال ہمارے سامنے ہمارے ماں باپ کی ہے، تو ہم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے۔